إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم اسلام کو مولا حسین کی آمد مبارک ہو، اور امامیہ مشن ایسٹ لندن کے زیر اہتمام جشن میں اپنی حاضری کو عبادت شمار کر رہا ہوں، اعزاز اپنے لیے سمجھ رہا ہوں۔ اسی کے ساتھ مولا حسین کے حوالے سے کلام پیش کر رہا ہوں، آپ کی سماعتوں بہترین مہکتی ہوئی سماعتوں کے حوالے یہ کلام کر رہا ہوں۔ نہ ڈھونڈ کوئی سہارا، حسین کافی ہے، حسین کافی ہے،
حسین کافی ہے خدائے پاک کا پیارا، حسین کافی ہے، حسین کافی ہے، حسین کافی ہے۔ منافقین کا طرز حیات چھوڑ دیا، یزید ابن نجاست کا ساتھ چھوڑ دیا، یزید ابن نجاست کا ساتھ چھوڑ دیا، ضمیر حر یہ پکارا، حسین کافی ہے، حسین کافی ہے، حسین کافی ہے۔ بنے گا خود ہی یہ دشمن کی موت کا سامان، بگاڑ سکتا نہیں کچھ بھی لاکھ اٹھے طوفان، بگاڑ سکتا نہیں کچھ بھی لاکھ اٹھے طوفان، بھنور سے بولا کنارا، حسین کافی ہے، حسین کافی ہے، حسین کافی ہے۔ وہ بادشاہوں کا سردار اور شاہوں کا شاہ، اکیلا دین بچانے چلا ہے دین پناہ، اکیلا دین بچانے چلا ہے دین پناہ، یہی ہے رب کا اشارہ، حسین کافی ہے، حسین کافی ہے۔ غرور فطر سے بے پر کو زندگی دے دی، کہ گاہوارہ سرور نے پھر خوشی دے دی، کہ گاہوارہ سرور نے پھر خوشی دے دی، اڑا یہ کہہ کے دوبارہ، حسین کافی ہے، حسین کافی ہے۔ اندھیری قبر کی خاطر اور اپنی بخشش کی سند تمہارے بزرگوں نے ان سے مانگی تھی، سند تمہارے بزرگوں نے ان سے مانگی تھی، سمجھ لو تم بھی خدا را، حسین کافی ہے، حسین کافی ہے بد نصب جو وفاداریاں بدلتے ہے با وفا جو 72 کے ساتھ چلتے ہے با وفا جو 72 کے ساتھ چلتے ہے با ضمیروں کا نعرہ، حسین کافی ہے، حسین کافی ہے۔ ظفر جو پوچھا کہ جنت ملے گی کیسے بھلا، معاف ساری خطائیں کرے گا کیسے خدا، معاف ساری خطائیں کرے گا کیسے خدا، تو باغ خلد پکارا، حسین کافی ہے، حسین کافی ہے، حسین کافی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو میرا بہت بہت سلام یا علی مدد۔ بہت بہت شکر گزار ہوں امام مشن ایسٹ لنڈن کا، اور خصوصاً نقیب بھائی کا جو نے آج مجھے خصوصی دعوت دی مولانا حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر مبرفروز ہونے کی۔ بہت بہت شکر گزار ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو اس ثواب میں شامل کرے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ مولانا حسین علیہ السلام کی شان میں اور چند کلام کے میں پیش کروں گا، ایک سب بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ سب سے پہلے خوبصورت نعت سے آغاز کریں گے، اس کے بعد مولانا حسین کی شان میں چند شعر آپ کو پیش کروں گا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ نعت رسول پاک لکھی ہے ابھی ابھی، نعت رسول پاک لکھی ہے ابھی ابھی، راہ سے جسم و جاں کو ملی ہے ابھی ابھی، نعت رسول پاک لکھی ہے ابھی ابھی، اور نکلا زباں سے نام علی ہے ابھی ابھی،
نکلا زباں سے نام علی ہے ابھی ابھی، تشنا لبوں کی پیاس، تشنا لبوں کی پیاس بجھی ہے ابھی ابھی، راحت سی جسم و جاں کو ملی ہے ابھی ابھی، نعت رسول پاک لکھی ہے ابھی ابھی، رہنے دو مجھ کو گنبد خضراں کی چھاؤں میں، رہنے دو مجھ کو گنبد خضراں کی چھاؤں میں، مجھ کو نئی حیات، مجھ کو نئی حیات ملی ہے ابھی ابھی، راحت سی جسم و جاں کو ملی ہے ابھی ابھی، نعت رسول پاک لکھی ہے ابھی ابھی، آیا ہوں نعت لے کے میں اس بزم نعت میں، آیا ہوں نعت لے کے میں اس بزم نعت میں، میری تو کائنات، میری تو کائنات سجی ہے ابھی ابھی، راحت سی جسم و جاں کو ملی ہے ابھی ابھی، نعت رسول پاک لکھی ہے ابھی ابھی، نعت رسول پاک لکھی ہے ابھی ابھی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولانا حسین کی شان میں جناب سید جعفر صاحب کا ایک بہت خوبصورت کلام، اللہ تعالیٰ اس کلام کے صدقے میں ان کے درجات بلند کرے، اور چنانچہ اس کلام کی پیش کر رہا ہوں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ زیز جس کی باندھی ہے وہ حسین میرا ہے، موت جس پر مرتی ہے وہ حسین میرا ہے، موت جس پر مرتی ہے وہ حسین میرا ہے، ایسی نانی کس کی ہے، ایسا نانا کس کا ہے، ایک کسد کا کونو مکان، ایک کرب کی ملکہ ہے، وہ وقار ہستی ہے، وہ حسین میرا ہے، وہ حسین میرا ہے، جس کے در پہ آئیں ملک اپنی جھولیاں پھیلائے، جس کے در سے فطرس بھی آ کے بالوں پر لے جائے، رضوان جس کا درزی ہے وہ حسین میرا ہے، وہ حسین میرا ہے، جس کے واسطے ناکا بن گئے ہوں خود سرور، طول دے دے سجدے کو حکم رب سے پیغمبر، جو خدا کی مرضی ہے وہ حسین میرا ہے، وہ حسین میرا ہے، وہ حسین میرا۔ خصوصی کلام خاص طور پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی مناسبت سے پیش کر رہا ہوں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جناب ہمارا زہری صاحب کا کلام ہے، چند شعر کے دے پیش کر رہا ہوں۔ زمین کو عرش بنانے حسین آئے ہیں، زمین کو عرش بنانے حسین آئے ہیں، ہاں کربلا کو سجانے حسین آئے ہیں، زمین کو عرش بنانے حسین آئے ہیں، حسین آئے تو کلیاں بھی مسکرا اٹھیں، حسین آئے تو کلیاں بھی مسکرا اٹھیں، گلوں نے گائے ترانے حسین آئے ہیں،
زمیں کو عرش بنانے حسین آئے ہیں. ہاں ایک دو نہیں راہب ملیں گے بیٹے ساتھ. ہاں ایک دو نہیں راہب ملیں گے بیٹے ساتھ کہ تیری بگڑی بنانے حسین آئے ہیں. زمیں کو عرش بنانے حسین آئے ہیں. زمیں کو عرش بنانے حسین آئے ہیں. اور خدا کا دین سکھانے جہاں میں آئے نبی. خدا کا دین سکھانے جہاں میں آئے نبی. خدا کا دین بچانے حسین آئے ہیں. زمیں کو عرش بنانے حسین آئے ہیں. زمین ہوتی تھی پہلے مگر ہوں اب جنت. زمین ہوتی تھی پہلے مگر ہوں اب جنت. کہا یہ کرب و بلا نے حسین آئے ہیں. اور سجا کے بز میں حسینی نگا کے نارالی. سجا کے بز میں حسینی لگا کے نارالی. ہاں جھومتے ہیں دیوانے حسین آئے ہیں. زمیں کو عرش بنانے حسین آئے ہیں. رضا و زیدی نے جو کی حسین کی مدحت. رضا و زیدی نے جو کی حسین کی مدحت. سخن کے چھل کے خزانے حسین آئے ہیں. زمیں کو عرش بنانے حسین آئے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآلہ. اور آخر میں ایک اور خوبصورت کلام اور حسین اسلام کی شان میں اس کے چند شعر پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وآلہ. عظمت بڑھا کے کرب و بلا کی حسین نے. عظمت بڑھا کے کرب و بلا کی حسین نے. ہر درد دلا دوا کی حسین نے. عظمت بڑھا کے کرب و بلا کی حسین نے. اور حر کی جبیں پہ باندھ کے رومال سیدہ. حر کی جبیں پہ باندھ کے رومال سیدہ. مرنے سے پہلے خلد عطا کی حسین نے. مرنے سے پہلے خلد عطا کی حسین نے. اور بنیاد اس کی زینب دلگیر نے رکھی. بنیاد اس کی زینب دلگیر نے رکھی. عظمت بڑھائی فرش عزا کی
حسین نے عظمت بڑھائی فرش ازا کی، حسین نے عظمت بڑھا کے کرب و بلا کی، حسین نے اور تیروں کی جان نماز تھی، خنجر گلے پہ تھا، تیروں کی جان نماز تھی، خنجر گلے پہ تھا، پھر بھی نماز عصر ادا کی حسین نے، پھر بھی نماز عصر ادا کی حسین نے، بس اے حسین سنتے ہی تلوار روک لی، بس اے حسین سنتے ہی تلوار روک کر مقتل میں رکھ لی بات خدا کی، حسین نے مقتل میں رکھ لی بات خدا کی، حسین نے اور تیرے لیے رضا یہی تحفہ نفیس ہے، تیرے لیے رضا یہی تحفہ نفیس ہے، دولت جو دی خاک شفا کی، حسین نے دولت جو دی خاک شفا کی، حسین نے ہر درد دلا دوا کی حسین نے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک دفعہ بہت بہت شکر گزار امام مشن ایسٹ لنڈن کا، آپ تمام مینجمنٹ کا بہت بہت شکریہ کہ آج مجھے اس محفل میں دعوت دی۔ اللہ آپ سب کو سلامت۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ونبینا وطبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الہداة المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح ہدا وسفینۃ نجاہ وامام خیر ویمن وعز وفخر وبحر علم وذخر۔ معزز محترم سامعین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولادت باسعادت مولانا حسین بن علی علیہ السلام کی مناسبت سے اس جشن کا انعقاد ہے۔ سب سے پہلے اس پرمسرت موقع پر مولا امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ہم سب مل کر تبریک پیش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی یہ دن ہمارے لیے، تمام مومنین کے لیے اس دن کو مبارک فرمائے۔ عزیزان گرامی، عظمت ابا عبداللہ الحسین کیا بیان کی جائے کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین کے بارے میں کہ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس کو دوست رکھے کہ جو حسین سے محبت کرتا ہو۔ کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسنین علیہ السلام وہ ہیں کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور اس کے بعد عزیزان گرامی فرمایا الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، حسن اور حسین علیہ السلام دو امام ہیں، چاہے وہ صلح کریں چاہے وہ قیام کریں، یعنی دونوں صورتوں میں
ان ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کی، ان دونوں اماموں کی اطاعت اور تبعیت پیروی ہونی چاہیے۔ اب عزیزان گرامی، جس حدیث مبارک کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، وہ حدیث بہت اہم ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعارف فرمایا ہے امام حسین علیہ السلام کا، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ عظمت ابا عبداللہ الحسین کو اجاگر کیا۔ کیا فرماتے ہیں؟ یہ مشہور و معروف حدیث ہے، فریقین نے اسے نقل کیا ہے کہ حضور نے فرمایا ان الحسین مصباح ہدا، بے شک حسین چراغ ہدایت ہیں، ہدایت کا چراغ ہے، وہ سفینۃ نجات، اور نجات کی کشتی ہے۔ عام طور سے اس حدیث کو یہیں تک بیان کیا جاتا ہے، لیکن جملے آگے بڑھتے ہیں اور حضور نے فرمایا وہ امام خیر و یمن، حسین وہ امام ہیں کہ جو صاحب خیر و برکت ہیں، وہ امام خیر و یمن و عز و فخر، اور صاحب عزت اور افتخار ہیں، وہ بحر علم و ذخر، اور حسین وہ ہیں کہ جو دریائے علم ہے اور ہر چیز کا سرمایہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام میں پایا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، توجہ کا طالب ہوں، ان الفاظ پر جتنا غور کیا جائے اتنے مختلف نتائج ہمیں نظر آتے ہیں کہ حضور نے سب سے پہلے کیا فرمایا؟ حسین چراغ ہیں۔ تو عزیزو، چراغ کیا کرتا ہے؟ چراغ کا کام یہ ہے کہ جہاں جہاں چراغ ہو وہاں پر روشنائی ہوتی ہے، جہاں جہاں چراغ ہوتا ہے وہاں پر تاریکیاں اور اندھیروں کے پردے ختم ہو جاتے ہیں، جہاں جہاں چراغ ہوتا ہے، جہاں پر روشنی آ جائے، اندھیرا چلا جائے، تو ظاہر سی بات ہے اندھیرا ظاہر ہے اس کے ذریعے وحشت وجود میں آتی ہے، انسان گھبراتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام وہ چراغ ہدایت کا ہے کہ جو ظلمات تاریکیوں کو جہل کے ختم کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انسان تاریکی سے وحشت میں مبتلا ہوتا ہے، وحشت کو دور کر کے انسان کی اسے سکون عطا کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے حسین کہ جو نفس مطمئنہ ہے، ایسا نفس مطمئنہ کہ جسے خود اطمینان حاصل ہے اور جو اس سے متمسک ہو جائے وہ بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، میرے مولا کے بارے میں فرمایا کہ ان الحسین مصباح ہدا، حسین چراغ ہدایت ہے۔ اب عزیزان گرامی، جہاں پر چراغ ہوتا ہے تاریکی ظاہر سی بات ہے وہاں پر برطرف ہو جاتی ہے، راستہ بھٹکے ہوئے کو نظر آنے لگتا ہے، لیکن چراغ انسان کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اسی لیے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے جملے میں فرمایا ان الحسین مصباح و ہدا، چراغ ہدایت ہیں، وہ سفینۃ و نجات، اور نجات کی کشتی ہیں، یعنی چراغ بھی ہیں اور ایک وسیلہ ہے کہ جو انسان کو نجات تک پہنچاتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، اس میں ایک اور عظمت جو نظر آتی ہے پہلے ہی جملے میں اگر غور کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا ریب نہیں ہے، ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ توجہ گرامی، قرآن کتاب ہدایت ہے، تو دوسری طرف حضور فرما رہے ہیں کہ حسین چراغ ہدایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چراغ ہدایت کی روشنائی میں اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے، تلاوت قرآن بجا لائیں گے، تو ہمیں حقیقی معنی میں اسرار اور بواطن قرآن کا علم حاصل ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، میرے مولا چراغ ہدایت اور نجات کی کشتی ہیں، نجات کی کشتی ہیں، یعنی ظاہر سی بات ہے جب انسان گزشتہ زمانوں میں سفر کرنا چاہتا تھا، اور آپ بھی سفر کرنا چاہتا ہے، تو وسائل مختلف تھے۔ مثلا انسان پہلے گھوڑے استعمال کرتا تھا، اونٹ استعمال کرتا تھا، ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہو تو کشتی کا سفر آج بھی ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں مقصد تک پہنچنا ہے، پروردگار تک پہنچنا ہے، لقاء اللہ تک پہنچنا ہے، تو تمہیں باب الحسین سے گزرنا ہوگا۔
حسین نجات کی کشتی ہیں، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اور عزیزان گرامی، چونکہ عام طور سے جو کشتیاں ہوتی ہیں گزشتہ زمانے میں بھی اور آج بھی، جب بھی ہم کشتی میں سوار ہو جائیں یا پلین میں سوار ہوں تو ہمیں پائلٹ اس بات کی گارنٹی نہیں دیتا ہے کہ وہ ہمیں منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ توجہ کا طالب ہوں، پائلٹ ہم تو یہ نہیں کہتا ہے کہ میں 100% آپ کو آپ کے ڈیسٹینیشن تک پہنچا دوں گا، بلکہ پائلٹ یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی احتیاطات کر لیں، بیلٹ انسان باندھ لے، ٹربولنس ہو تو اپنی جگہ سے نہ اٹھے۔ تو ظاہر ہے ہر وسیلہ جو بھی استعمال کریں سفر کے لیے، تو ناخدا کشتی کا آپ کو یہ ضمانت نہیں دیتا کہ آپ کو 100% لے جایا جائے گا، ڈیسٹینیشن تک پہنچایا جائے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور نے میرے مولا حسین کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ آپ صرف اور صرف سفینہ ہیں، بلکہ فرمایا جو اس سفینے میں سوار ہو جائے سفینۃ نجات، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کشتی نجات کا سبب بنتی ہے، انسان اپنے مقصد تک پہنچ کر رہے گا بغیر کسی حادثے کے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو جانی گرامی، حسین چراغ ہدایت، روشنائی عطا کرتے ہیں، تو جو حسین سے متمسک ہو گیا اس کی زندگی منور ہو گئی، جو سفینہ حسین میں سوار ہو گیا وہ نجات پائے گیا۔ اب ظاہر ہے جب آپ سفینے میں سوار ہوتے ہیں، آج کے زمانے میں جیسے پلین میں گئے تو آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے، آپ سے کہا جاتا ہے کہ مثلا کھانے میں آپ کیا لیں گے، آپ ان کے مہمان ہوتے ہیں ایویشن میں، اور ظاہر سی بات ہے جو انڈسٹری ہے وہ آپ کے میزبان ہوتے ہیں، تو اب وہ مہمانی کرتے ہیں، پذیرائی کرتے ہیں، کھانے سامنے رکھتے ہیں، مختلف چیزوں کے ذریعے آپ کی پذیرائی کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ابا عبداللہ الحسین چراغ ہدایت، نجات کی کشتی، تو اب جو اس میں سوار ہو گیا تو اسے کیا حاصل ہوگا؟ تو ظاہر ہے سب سے پہلے نجات حاصل ہوگی۔ پھر جو جملے آگے ہیں وہ فوائد ہیں کس کشتی میں سوار ہونے کے۔ وَإِمَامُ خَيْرٍ وَيُمْنَ، چونکہ امام صاحب خیر اور برکت ہیں، یمن کہتے ہیں برکت کو، تو جو شخص اس کشتی میں سوار ہوگا امام پذیرائی کریں گے، اسے خیر عطا فرمائیں گے اور اس کی زندگی کو بابرکت بنائیں گے۔ امام خیر و یمن، چونکہ امام خیر و یمن ہے، وعز و فخر، جب ہم اس کشتی میں سوار ہوں گے تو امام ہمارے کردار کو ایسا بلند فرمائیں گے کہ ہمیں عزت اور افتخار کے ساتھ زندگی گزارنا آ جائے گا۔ یعنی انسان ذلت کی زندگی نہیں گزارے گا، جو حسین سے متمسک ہوتا ہے وہ عزت و افتخار کی زندگی گزارتا ہے۔ وَبَحْرُ عِلْمٍ وَذُخْرٍ، اور چونکہ امام علیہ السلام دریائے علم ہیں اور ہر چیز کا سرمایہ، ذخر کہتے ہیں سرمایہ کو، اور ہر چیز کا سرمایہ حسین کے پاس پایا جاتا ہے، تو جو ابا عبداللہ الحسین کی اس کشتی میں سوار ہو جائے گا اسے مولا علم کے زیور سے آستہ کرائیں گے اور ہر قسم کا سرمایہ علمی اور دنیاوی اسے عطا کریں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، بے شک حسین نجات کی کشتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس شہادت ابا عبداللہ الحسین کے بعد ہر مجلس میں حسین کا ذکر ہوتا ہے، چاہے اگر فضائل بھی کسی دوسرے ائمہ علیہ السلام کے ہوں، مصائب بھی کسی دوسرے ائمہ کے ہوں، تو ہم حسین کا ذکر ضرور کرتے ہیں، چونکہ یہ ہم نے ائمہ طاہرین علیہ السلام سے سیکھا ہے۔ جب بھی ہمارے یہاں کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم حسین کا ذکر کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ چونکہ حسین نجات کی کشتی ہیں۔ اور عزیزو، حسین وہ ہیں کہ جنہوں نے صرف اور صرف انسانوں کو نجات عطا نہیں کی، بلکہ آپ نے تو نجات فرشتوں کو عطا کی۔ وہ واقعہ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ جب میرے مولا متولد ہوئے 3 شعبان کو سن 4 ہجری میں، تو روایت یہ کہتی ہے کہ ولادت باسعادت جیسے ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل امین کو حکم دیا کہ 70,000 فرشتوں کے ساتھ حضور کی خدمت میں پہنچو اور اللہ رب العزت کی جانب سے رسول اللہ کو مبارک کہا جائے۔ تو 70,000 فرشتوں کو لے کر ایک عظیم لشکر فرشتوں کا جناب جبرائیل امین آ رہے ہیں زمین کی طرف، تو ایک جزیرے میں فطرس پڑا ہوا تھا،
اور اس واقعے کو شیخ صدوق نے اپنی امالی میں نقل کیا ہے۔ راستے میں جب گزر رہے تھے تو فطرس نے، جس کے بالوں پر جل گئے تھے، اس نے ایک مرتبہ دیکھا تو دیکھ کر جبریل سے کہا، جبریل کہاں کا ارادہ ہے؟ یہ فرشتوں کا لشکر بتلا رہا ہے، کوئی اہم واقعہ رونما ہوا ہے۔ تو جبریل نے کہا، آخری نبی کے یہاں ولادت ہوئی ہے، مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند حسین متولد ہوئے ہیں، تو مبارکباد دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو جیسے ہی نام حسین کو سنا، امید کی کرن جاگ اٹھی، اور فطرس نے کہا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، شاید میرے لیے شفاعت ہو جائے۔ تو جبرائیل لے چلے، اور رضوان کرام روایت یہ کہتی ہے کہ 70,000 فرشتوں کے ساتھ آئے، تبریک مبارکباد رسول اللہ کو دی۔ اب یہ جو فطرس ہے، روایات یہ کہتی ہیں کہ اس جزیرے میں پڑا تھا، عذاب الہی میں مبتلا تھا، 700 سال سے اس جزیرے میں تھا۔ جب ساری باتیں ہو چکی تو رسول اللہ نے ایک مرتبہ فطرس کو دیکھا، جبریل امین نے کہا، یا رسول اللہ، اس پر عذاب الہی نازل ہوا ہے، آپ اس کی شفاعت کر دیں۔ تو عزیزان گرامی، رسول اللہ رحمت للعالمین نے خود شفاعت کر سکتے تھے۔ تو ایک مرتبہ راوی یہ کہتا ہے، شیخ صدوق نے نقل کیا ہے امالی میں، کہ حضور نے فرمایا جبرائیل سے، قل لہو تمسح بہذا المولود، کہو اس سے کہ یہ اپنے آپ کو مس کرے اس مولود سے۔ اب یہ شیخ صدوق کی روایت ہے امالی میں، تو اس نے جسم مبارک سے مس کیا اور وہ شفا پا گیا۔ لیکن ایک اور ایک روایت علامہ مجلسی نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جسم حسین سے، جسم نازنین حسین سے لمس کیا جائے، بلکہ یہ فرمایا کہ اس سے کہو کہ گہوارے حسین سے لمس کرے، قل تمسح لہو، کہ اس سے کہو کہ وہ لمس کرے گہوارے امام حسین علیہ السلام سے۔ تو جان گرامی، جیسے ہی مہد حسین سے، گہوارے حسین نے سے اس نے اپنے آپ کو لمس کیا، اس کے باروں پر دوبارہ اسی طریقے سے ہو گئے جیسے پہلے تھے۔ تو وہ قصیدہ پڑھتا ہے مولا حسین کا، مم مثلی انا عطاقت الحسین، کون ہے مجھ جیسا کہ میں آزاد کر دے حسین ابن علی ابن ابی طالب ہوں۔ یعنی حسین وہ ہیں کہ جو فرشتوں کو عذاب الہی سے نجات دلانے والے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جو حسین فرشتوں کو عذاب الہی سے نجات دلا سکتا ہو، وہ اپنے چاہنے والوں کو قیامت کے دن کیوں کر عذاب الہی سے نجات نہیں دلائے گا؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اب عزیزان گرامی، اس واقعے پر کچھ اعتراضات نمایاں ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، اوتھینٹک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کی روح سے فرشتے خطا نہیں کرتے، فرشتے گناہ نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہیں۔ جہنم کی آگ جو بنے گی، جس کا ایندھن کون ہوں گے؟ انسان اور پتھر۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور جہنم پر ایسے ملائکہ مسلط ہیں کہ جو غلاظ شداد، جو شدید ہیں اور تنخو ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو معصیت نہیں کرتے، عصیان نہیں کرتے اللہ کے حکم سے۔ یعنی قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ بجا لاتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو انہیں جو بھی حکم دیا جائے، امر کیا جائے، اس کو وہ بجا لاتے ہیں۔ تو اب جان گرامی، لوگوں نے یہ کہا فطرس کا یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، یہ واقعہ غلط ہے، کیونکہ قرآن کی آیت صراحتاً یہ کہہ رہی ہے کہ فرشتے خطا نہیں کرتے۔ جان گرامی، جواباً میں یہ کہوں گا کہ شیخ صدوق کی اس روایت کو جو انہوں نے امالی میں نقل کیا ہے، اسے اگر مخالفین اس واقعے کے غور سے پڑھتے تو اس میں شیخ صدوق نے جو نقل کیا ہے، روایت یوں ہے کہ بعثہ اللہ فی شیء فابطأ علیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کسی چیز کا حکم دیا تھا، اس کے پاس مختلف احکام تھے۔ ظاہر سی بات ہے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف احکام دیے ہوئے ہیں،
تو اس نے فَأَبْتَى عَلَيْهِ، جس کام کو اسے جس وقت انجام دینا تھا اس کام کو اس نے اس وقت انجام نہیں دیا، انجام تو دیا لیکن تاخیر کے ساتھ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کام کو اللہ نے پرائیورٹی دینے کا حکم دیا تھا، اولویت دینے کا حکم دیا تھا، اس نے اس کام کو ویسے انجام نہیں دیا، تاخیر کے ساتھ انجام دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوا بلکہ ترک اولا کا مرتکب ہوا. جو اللہ نے کہا تھا یہ اولویت رکھتا ہے، یہ اولا ہے، اس سے پہلے انجام دو، تو اولا کو جس کی پرائیورٹی تھی اس کو اس نے ترک کیا اور دوسرے عمل کو انجام دینے کے بعد بجا لایا. تو اب ظاہر ہے چونکہ ترک اولا ہوا تھا اس لیے اللہ نے اسے 700 سال تک جزیرے میں ڈال رکھا، بالوں پر اس کے جلا دیے. اور پھر علماء یہ کہتے ہیں کہ فرشتے سے گناہ تو نہیں ہوتا، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ ترک اولا بھی فرشتہ نہ کرتا ہو. ترک اولا جس طرح انبیاء سے ممکن ہے فرشتوں سے بھی ممکن ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب عزیزان گرامی، جب جبرائیل امین آئے تھے تو جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور سے کہا یا رسول اللہ یہ معذب ہے، آپ اس کی شفاعت فرما دیں. تو عزیزان گرامی، رسول اللہ سے میں یہ پوچھ سکتا ہوں، یہ سوال ہم کر سکتے ہیں ادباً کہ یا رسول اللہ آپ اگر چاہتے تو آپ بھی اللہ تعالیٰ سے کہہ دیتے یا رسول اللہ، یا اللہ، رسول اللہ ہوتے ہوئے میں تجھ سے یہ خواہش کرتا ہوں کہ تو اس فرشتے کو بخش دے. آپ نے یہ کیوں کہا کہ اپنے آپ کو گہوارے حسین سے مس کرو، حسین سے متمسک رہنے کے لیے کیوں کہا؟ تو عزیزان گرامی، رسول اللہ شاید یہ بتانا چاہتے ہوں کہ یہ جو حدیث ہے اس کا مفاد یہی ہے کہ حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو اب عزیزان گرامی، رسول اللہ کیا ہیں؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں. تو عزیزان گرامی، رسول اللہ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح میری رحمت کے مناظر اور شواہد تمام عالمین میں دیکھے جا سکتے ہیں، تو فطرس کی شفاعت کر کے حسین ابن علی نے بھی بتلا دیا کہ جس طرح رسول اللہ رحمت للعالمین ہیں اسی طریقے سے حسین ابن علی بھی عالمین کے لیے رحمت ہیں. اور یہی معنی ہے حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، کہ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی، رسول اللہ نے کہا کہ حسین پیدا ہوئے ہیں، اپنے آپ کو حسین سے مس کرو یا گہوارے حسین سے مس کرو. اور عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ ہم ذریعے حسین کو مس کرتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کفریات ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں چونکہ رسول اللہ نے حکم دیا تھا آذا فطرسو بمہدہ ونحن عائدون بقبرہ من بعدہ، کہ فطرس نے رسول اللہ کے کہنے پر گہوارے حسین سے اپنے آپ کو لمس کیا اور شفا پائی. تو اب ہم فطرس کی سیرت پر رسول اللہ کے کہنے کے مطابق بعد شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذریعے حسین سے اپنے آپ کو لمس کرتے ہیں تاکہ ہمیں شفا حاصل ہو جائے. اور جان گرامی، بہت سارے معجزات ہوتے ہیں قبر ابا عبداللہ الحسین پر، اور ظاہر ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں قبر حسین پر. کیوں؟ اس لیے جان گرامی کہ ہر قسم کی نجات حسین کے پاس پائی جاتی ہے. اور عزیزو، یہ جو حدیث ہے، حدیث سفینہ نجات جسے حدیث سفینہ کہا جاتا ہے، اس میں جو ذکر ہے حسین کو سفینہ نجات کہا گیا، اور اہل بیت کے زمرے میں بھی حسین کا تعارف جو ہوا ہے وہ نجات کی کشتی کے حوالے سے ہوا ہے. راوی یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا مثل اہل بیتی فیکم کمثل سفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال تمہارے درمیان کشتی نوح کی طرح ہے. من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق، کہ جو شخص اس میں سوار ہوا وہ شخص نجات پا گیا. جناب نوح کے زمانے میں جب طوفان نوح آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب کے سب سوار ہو جائیں، تو جو لوگ سوار ہوئے وہ نجات پا گئے.
اور جو سوار نہیں ہوئے وہ غرق ہو گئے۔ تو پنجتین پاک علیہ السلام کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے۔ تو ایک روایت میں امام حسین علیہ السلام کو سفینہ کہا گیا ہے، اور ایک روایت میں پنجتین پاک علیہ السلام کو سفینہ کہا گیا ہے کہ جس میں خود امام حسین علیہ السلام بھی شامل۔ تو عزیزان گرامی، یہ اہمیت ابا عبداللہ الحسین کو بتلایا جاتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ رسول اللہ نے جیسے کہا ان الحسین مصباح ہدا، حسین چراغ ہدایت ہیں، تو رسول اللہ چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے اہل بیت چراغ ہدایت ہیں اور نجات کی کشتی ہیں۔ نجات کی کشتی سفینۃ نجات کہہ دیتے، لیکن اس میں رسول اللہ نے یہ کیوں کہا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے؟ نوح کی مثال کیوں لے کر آئے؟ کشتی نجات کہہ دیتے کافی ہوتا۔ وزان گرامی، رسول اللہ یہ بتلانا چاہ رہے تھے کہ نوح کا ایک بیٹا تھا کہ جو کشتی میں سوار نہیں ہوا اور وہ غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ تو رسول اللہ نے کشتی نوح کی جو مثال دی ہے اہل بیت کے حوالے سے، تو وہ اس لیے دی ہے کہ میری ازواج اور میرے اصحاب اس بات کو جان لیں کہ سب پر واجب ہے کہ وہ سفینہ اہل بیت میں سوار ہوں۔ اگر ازواج رسول سفینہ اہل بیت میں سوار نہیں ہوتی ہیں، اصحاب رسول اللہ سفینہ اہل بیت میں سوار نہیں ہوتے ہیں، ان سے متمسک نہیں ہوتے ہیں، ان کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، تو جس طرح ہلاکت وہاں پر پسر نوح کو حاصل ہوئی تھی، اسی طرح چاہے میری ازواج ہوں چاہے میرے اصحاب ہوں، وہ نجات نہیں پائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ حدیث سفینہ وہ حدیث ہے کہ جس سے افضلیت اہل بیت اطہار ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اصحاب پر عصمت ائمہ طاہرین علیہ السلام ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ یعنی جو اس سفینے میں سوار ہو گیا وہ کامیاب ہے، وہ کبھی ہلاکت کی طرف نہیں جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اسی حدیث سفینہ سے ہمیں محبت اور اطاعت اہل بیت علیہ السلام سمجھ میں آتی ہے۔ تو جان گرامی، یہ حدیث امام حسین کے لیے ہے اور پنجتن پاک کے لیے ہے، اور دیگر ائمہ بھی نجات کی کشتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دیگر ائمہ نجات کی کشتی نہ ہو، صرف یہ بات پنجتن پاک کے لیے آئی ہو یا امام حسین علیہ السلام کے لیے آئی ہو۔ روایت یہ کہتی ہے کہ ایک شخص نے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال پوچھا کہ مولا، آپ یہ جو حدیث آئی ہے اہل بیت کے حوالے سے یا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہ امام حسین نجات کی کشتی ہیں، کیا آپ چھٹے امام ہونے کی حیثیت سے نجات کی کشتی نہیں ہیں؟ تو میرے مولا نے پلٹ کر فرمایا کلنا سفن النجات، ہم سب کے سب نجات کی کشتیاں ہیں، سفن النجات، ولیکن سفینۃ جدی الحسین اوسع وفی لجج البحار اسرع۔ فرماتے ہیں کہ لیکن میرے حسین کا سفینہ، میرے جد حسین کا سفینہ تمام ائمہ کے سفینوں سے وسیع ہے، وفی لجج البحار، اور سمندر کے تلاطموں میں بہت تیزی سے گزرنے والا سفینہ ہے۔ تو میرے مولا نے کہا ہم سب کے سب یعنی 12 ائمہ طاہرین علیہ السلام، 14 معصومین، سب کے سب سفینہ ہے، لیکن سفینہ حسین زیادہ وسیع ہے، اور یہ تلاطم میں سمندر کے یعنی حوادث زمانہ میں انسان کو بڑی تیزی کے ساتھ نجات کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ وسیع سفینہ حسین کا کیوں نہ ہو؟ کیونکہ حسین وہ ہیں کہ جو خود سفینہ ہیں، اور 12 ائمہ کے جو کشتی نجات ہیں ان کے بابا ہیں، یا 9 ائمہ طاہرین علیہ السلام۔ چونکہ آج جو امامت نسل آپ سے آگے بڑھی ہے وہ 9 امام آپ سے وجود میں آئے ہیں، تو آپ خود سفینہ نجات ہیں اور بابا ہیں دیگر 9 ائمہ طاہرین علیہ السلام۔ تو اسی لیے آپ کو کہا گیا کہ آپ کا سفینہ وسیع ہے۔ اور عزیزان گرامی، نجات کی کشتی ہیں، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح حسین 1400 سال کے باوجود بھی
نجات پہنچاتے ہیں، بس ان کی کشتی میں انسان سوار ہو۔ بلکہ جس جگہ، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس جگہ میرے مولا دفن ہے وہ جگہ بھی نجات کا سبب ہے۔ ظاہر سی بات ہے میرا اشارہ خاک کربلا کی طرف ہے، یعنی خاک شفا۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نجات ہیں، اور آپ کی خاک جس میں آپ دفن ہوئے ہیں یہ بھی امراض سے نجات کا وسیلہ ہے۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جب جیسے ہی بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کی جب گھٹی لگائی جائے تو اسے تھوڑا سا شہد اور تربت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دی جائے، کیونکہ تربت حسین میں، خاک حسین میں جہاں پر آپ دفن ہے، شفا ہے۔ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبر حسین فی تین قبر الحسین شفا من کل داء وہو الدواء الاکبر۔ معصومین فرماتے ہیں کہ قبر حسین، تربت حسین میں شفا ہے، نجات ہے تمام بیماریوں سے، اور یہ دوا ہے سب سے بڑی دوا۔ اور ایک روایت میں ہمارے ساتویں امام، ہمارے 8ویں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت میں وارد ہوا ہے، کلو تین حرام، ہر مٹی کا کھانا حرام ہے، کالمیتۃ والدم وما احل لغیر اللہ بہ۔ جس طرح سے مردار کا کھانا، خون کا کھانا حرام ہے، اور جو غیر ذبیحہ ہو اس کا کھانا حرام ہے، اسی طریقے سے ہر مٹی کا کھانا حرام ہے۔ دنیا میں جو بھی مٹی پائی جاتی ہے اس کا کھانا حرام ہے، سوائے قبر ابا عبداللہ الحسین کی مٹی کے۔ ما خلاطین قبر الحسین، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ہر قسم کی شفا پائی جاتی ہے، نجات پائی جاتی ہے، شفا بھی ہے، نجات بھی ہے امراض سے۔ اب عزیزان گرامی، عام طور سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ تربت خاک شفا کا اطلاق کس پر ہوتا ہے، کہاں کی مٹی پر ہوتا ہے؟ تو اس میں بہت ساری روایات وارد ہوئی ہیں خاک شفا کے حوالے سے، تربت ابا عبداللہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے چھٹے امام سے بہت ساری روایات آئی ہیں۔ مثلا قبر حسین سے ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ آپ کے سرہانے جو مٹی ہے، تربت حمراء، جو لال مٹی آپ کے سرہانے ہے، وہ شفا ہے ہر بیماری سے۔ بعض روایتوں میں آگے قبر حسین سے 20 ذرا، بعض میں 25 ذرا، بعض میں 70 ذرا تک کی مسافت چاروں طرف سے جو مٹی ہوگی اسے خاک شفا کہا گیا ہے، اس میں نجات ہے امراض سے۔ اور پھر اس کے بعد بعض روایت جو چھٹے امام سے وارد ہوئی ہیں، یہ ساری کی ساری روایات جو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے وارد ہوئی ہیں، اس میں ایک روایت میں آیا ہے کہ 1 میل کا فاصلہ قبر حسین سے، قبر حسین سے 1 مائل چاروں طرف آپ لگا لیں تو وہ خاک شفا ہے۔ بعض میں 4 میل کا تذکرہ آیا ہے، بعض میں 1 فرسخ تقریباً 3 میل بنتا ہے، اور بعض میں 5 فرسخ کا۔ تو ان تمام روایتوں کو جمع کر کے شیخ طوسی نے یہ بتلایا ہے کہ 5 فرسخ تک کے قبر حسین سے چاروں طرف جو مٹی ہے اس پر خاک شفا تربت حسین کا اطلاق ہوتا ہے، وہ تربت ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ لیکن جو مٹی قبر سے زیادہ نزدیک ہوگی اس کی زیادہ فضیلت ہے، یہ کنکلوژن شیخ طوسی نے فرمایا۔ اور عزیزان گرامی، یہ اس میں شفا پائی جاتی ہے، بہت سارے لوگوں نے اپنے امراض میں تربت حسین سے جو ہے شفا پائی ہے، اور اس مٹی میں نجات بھی ہے۔ یہ مٹی وہ مٹی ہے عزیزان گرامی کہ جو صرف بیماریوں سے انسان کو نجات نہیں دیتی ہے، بلکہ انسان کو، یہ واقعات میں تذکرہ آیا ہے کہ دین اسلام کی طرف لے کر آتی ہے، یہ معجز نما مٹی ہے۔ لکھتے ہیں کہ جناب فیض کاشانی کا واقعہ، وہ مشہور واقعہ ہے کہ اصفہان میں ایک شخص آیا روم سے کہ جو مسیحی تھا، عالم دین تھا، اور اس نے آنے کے بعد دین اسلام کو چیلنج کر دیا اور بادشاہ سے یہ کہا کہ دین مسیح دین برحق ہے، اپنی حقانیت کو ثابت کرو۔ تو اس مقام پر تمام علماء کو بلایا گیا، جناب فیض کاشانی بھی گئے، اور جانے کے بعد ظاہر سی بات ہے مناظرہ ہونا تھا، جیسے ہی گفتگو شروع ہوئی
تو ایک مرتبہ فیض قاشانی نے کہا کہ روم کے بادشاہ نے تجھے بھیج کر اپنے کلم علمی کا مظاہرہ کیا۔ وہ شخص خفا ہوا، ناراض ہوا سفیر۔ اس نے یہ کہا کہ اے فیض قاشانی، اگر آپ میری عظمت کو جانتے، میرے علم کو جانتے، میرے کمالات کو جانتے تو یہ بات آپ نہ کرتے۔ کہا بھئی تمہارے پاس کیا کمالات ہیں، کون سا علم ہے کہ جس پر تم فخر فروشی کر رہے ہو؟ تو کہا کہ میں بہت ساری چیزوں کو اپنے محاسبات سے، حساب سے جان لیتا ہوں کہ کیا ہے، یعنی گو کہ میں غیب گوئی کرتا ہوں، یہ کہنا چاہ رہا تھا۔ تو ایک مرتبہ فیض قاشانی نے اسے کہا اچھا اگر تم یہ ادعا رکھتے ہو تو تم سے میرا ایک سوال ہے۔ تو کہا جو بھی کہیں، میں غیب کی باتوں کو بتا سکتا ہوں، میں حساب کے ذریعے بہت ساری چیزوں کی اطلاع دے سکتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ فیض قاشانی نے اپنے قبا میں ہاتھ کو ڈالا اور اس کے بعد مٹھی میں کچھ لیا، اور لینے کے بعد اس سے کہنے لگے سفیر روم سے کہ بتلاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ تو اب اس نے کیلکولیشن شروع کیا، حساب کرتا ہے لیکن ساکت ہے، جواب نہیں دیتا۔ تو فیض قاشانی نے کہا کہ بھائی تم نے تو ابھی ادعا کیا تھا، کہہ رہے تھے کہ تم جانتے ہو، حساب کر کے بتلا سکتے ہو، غیب گوئی کر سکتے ہو، بتلاؤ۔ تو اس نے پھر حساب کتاب کیے، اور جب کافی ٹائم گزر گیا تو ایک مرتبہ وہ یہ کہنے لگا کہ میں جانتا تو ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن اگر میں اس کا اظہار کروں تو لوگ میرا مذاق اڑائیں۔ تو فیض قاشانی مسکرائے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ظاہر کرو، بتلاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں نے جو حساب کیے ہیں اس حساب سے مجھے پتا چلتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جنت کی مٹی ہے، لیکن اب سوال میرے لیے یہ اٹھا ہے کہ ذہن میں میرے سوال یہ آتا ہے کہ یہ اگر جنت کی مٹی ہے تو جنت سے پہنچی کیسے آپ کے ہاتھ میں؟ تو ایک مرتبہ فیض قاشانی مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد کہا کہ اس مٹی کا دوسرا نام خاک شفا ہے، تربت قبر ابا عبداللہ الحسین ہے، اور جو تم جنت کی مٹی کہہ رہے ہو، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ روضہ حسین جنت کے روضات میں سے ایک روضہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے مر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، جیسے ہی اس نے یہ سنا کہ یہ مٹی خاک شفا ہے اور روضہ حسین جنت کے بقعوں میں سے ایک بقعہ ہے، تو وہ فوراً مسلمان ہو گیا، دین مسیحیت کو اس نے چھوڑ دیا۔ تو عزیزان گرامی، خود حسین نجات کا وسیلہ ہے، اور آپ کی مٹی بھی ہدایت کا سبب ہے، نجات دلاتی ہے، اور ایک مسیحی کو اسلام کی طرف لے آتی ہے۔ عزیزان گرامی، اس مٹی کی اہمیت ہونی چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ نسبت کے حوالے سے آج ہمیں پائے جاتے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی خاک ہی تو ہے، خاک نہیں ہے، اس کی نسبت ہے۔ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جا رہے تھے اس دنیا سے، تو اس مٹی کو اپنی زوجہ کے حوالے کر کے گئے جو جبریل امین لا کر دے کر گئے تھے۔ تو کربلا کی مٹی کو عام مٹی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم اس پر سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے ہم سے کہا ہے کہ اس پر سجدہ کریں، ان کی سیرت میں ہم نے پایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ سوال ہوتا ہے کہ کب سے خاک شفا پر ہم سجدہ کرتے ہیں؟ سجدہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو جان گرامی، تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سب سے پہلے تسبیح بنائی گئی۔ تسبیح کے حوالے سے روایت میں ملتا ہے کہ جو تسبیح ہم پڑھتے ہیں، تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، رسول اللہ نے بی بی فاطمہ کو تعلیم دی، اور بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے دھاگے کے اوپر گرہ لگا کر، ابریشمی دھاگے پر گرہ لگا کر وہ تسبیح پڑھا کرتی تھی۔ جناب حمزہ کی جب شہادت واقع ہوئی تو قبر حمزہ سے آپ نے مٹی اٹھائی بی بی نے، اور اس سے تسبیح بنائی، اور اس پر تسبیح فاطمۃ الزہرا کو آپ پڑھتی تھی، یہاں تک کہ جناب حمزہ کی شہادت واقع ہوئی، جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت واقع ہوئی، اور آپ سید الشہداء کہلائے۔ تو اس کے بعد عزیزان گرامی، روایات یہ کہتی ہیں کہ سب سے پہلے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے خاک شفا سے، قبر حسین کی مٹی سے تسبیح بنائی، اور جب آپ دربار شام میں تشریف لے کر گئے تھے تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک تسبیح ہے کہ جو مٹی سے ہے، اور وہ وہی خاک شفا سے تسبیح میرے مولا امام سجاد نے بنائی تھی۔
اور سب سے پہلے آپ ہی ہیں امام سجاد کہ جنہوں نے سجدہ کیا ہے تربت حسین پر، خاک شفا پر سجدہ کیا کرتے تھے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہ طریقہ کار تھا، اور میرے مولا کی بہت ساری حدیثیں ہیں، اور طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ مٹی کو سامنے ایک چھوٹے سے کپڑے میں، پارچے میں مٹی کو رکھتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے اس پر سجدہ کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ قبر حسین کی جو مٹی ہے، تربت حسین جو ہے، خاک شفا جو ہے، اس پر سجدہ کرنے سے 7 حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں اور 7 زمینیں منور ہو جاتی ہیں۔ یہ میرا مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم تربت حسین پر سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ اللہ کے لیے ہے لیکن ہوگا تربت حسین۔ اور عزیزان گرامی، میرے مولا نے فرمایا کہ جو تسبیح استعمال کرتے ہیں خاک شفا سے، تربت حسین سے، اگرچہ تسبیح انسان ہاتھ میں رکھے تسبیح نہ پڑھے تو کہا گیا کہ اسے مسبحین میں لکھا جاتا ہے، تسبیح کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک امام کے پاس ایک شخص گیا، اور جانے کے بعد وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ میرے مولا گفتگو بھی کر رہے ہیں، تسبیح گردانی بھی کر رہے ہیں۔ تو اس نے ایک مرتبہ روک کر کہا کہ مولا، آپ تو تسبیح پڑھ رہے ہیں لیکن آپ تسبیح گردانی کر رہے ہیں لیکن تسبیح نہیں پڑھ رہے ہیں، تو تسبیح گردانی کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہا میرے مولا نے کہ یہ تربت حسین سے تسبیح ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر اس کا ذکر کرنے والا رک بھی جائے تو یہ تسبیح اپنے آپ ذکر کرتی ہے صاحب تسبیح کے لیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو جان گرامی، حسین نجات کا باعث ہے، حسین کی تربت خاک شفا ہے۔ بس ہمارا فرض کیا ہے؟ ہمارا فرض یہ ہے کہ آپ سے ہم متمسک رہیں، آپ کی سیرت پر ہم عمل کریں، اور اپنے اولاد کو تاکید کریں کہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ متمسک رہیں تاکہ انہیں خیر دو جہاں حاصل ہو سکے۔ اسی کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں ہم دعا گو ہیں کہ پروردگارا، آج کے دن کی برکت سے، ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے، پروردگارا تجھ سے ہم دعا گو ہیں کہ ہمارے تمام پریشانیوں کو برطرف فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس ماہ شعبان کا تجھے واسطہ، ان میں پیدا ہونے والی ہستیوں کا واسطہ۔ پروردگارا اس سال جو ہمارے درمیان نہیں رہے، پروردگارا ان کی مغفرت فرما اور انہیں جوار معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں بلند مقام عطا فرما۔ پروردگارا جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارا جو بے اولاد ہیں بتصدق ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام، انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگارا منتقم خون حسین امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور جب ہمارے آقا و مولا ظہور فرمائیں تو اس قابل بنا کہ آپ کے اعوان و انصار میں شامل ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔